بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ملک فلسطین کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم فلسطین سے کس لیے محبت کرتے ہیں اور کس لیے وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے باطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ وقت کی گرد کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے اور جب کسی چیز کی وراثت ہی سے غافل ہو جائے تو کس بے دردی اور صفائی سے وہ چیز ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی مقدس تاریخی عمارت مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی جبین نیاز کا بوسہ دینے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایہ رحمت کی شکل میں اس کی مقدس چار دیواری میں اترتی رہیں۔ یہیں سے رب العزت اپنے آخری نبی کو معراج پر لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ افسوس کہ آج اس دور کے مسلمان اس کی زیارات سے محروم ہیں اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمانوں کو اس کی زیارات اور یہاں نماز کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا۔ مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ، تعارف اور یہودیوں کے اس کے متعلق باطل دعویٰ کی تردید پیش کی جاتی ہے، شاید کسی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگاری پیدا کر دے جو یہود نے برپا کر رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس ترین مقام میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوموں نے عروج الزوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے پر ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے،
جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے 17 مہینے نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، یہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا کہ اس سرزمین میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح سورۃ اسراء میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے۔ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر وہیں آپ نے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی تھی اور وہیں معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروائی، اور روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کرائے۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر کروائی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرو بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ذرا پر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اسی کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چرند پرند اور جنات وغیرہ سب آپ کے تباہ فرما کر دیے تھے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے اور بڑے سے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر کے کام میں حضرت سلیمان نے جناتوں کو بھی لگایا تھا اور مسجد اقصی کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہوئی اور 40 سالوں میں مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا کئی مہینے ایسے ہی کھڑے ہو کر
عبادت کرتے اور جنات اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جناتوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی حالت میں کاموں میں مشغول رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کریں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن ان کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں، آج ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور غیب سے انہیں رزق ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد تک آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر کار آپ کے عصا کو دیمک لگی اور لاٹھی کمزور ہوئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا۔ تب جناتوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جناتوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، لیکن زمین کی دیمک ان کی عصا کو کھاتی رہی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ پڑا تو جناتوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ یہ دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے۔ وہاں پر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام دفن ہیں، وہاں پر بہت سے صحابی دفن ہیں، وہاں پر اللہ کی کرامات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو مقدس کہا ہے۔ قرآن مجید میں 70 مرتبہ اس جگہ کا ذکر ہے۔ وہ واحد مسجد ہے جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ خانہ کعبہ کے بعد صرف اسی مسجد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔